ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. اوکے، ہم لوگوں نے پچھلی کلاس میں جو چیزیں دہرائی تھیں وہ معرفہ نکرہ، مذکر مؤنث، واحد جمع، اور جو اعراب تھا، رفع نصب جر، پھر حروف جارہ، مضاف مضاف الیہ، ضمیر وغیرہ. ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ہم نے ضمیر کو استعمال کیسے کرنا ہے اسم کے ساتھ، اور پھر ضمیر بعض اوقات حرف جر کے ساتھ کیسے کیسے آتی ہے. تو ہم نے کہا تھا کہ جو سورہ بقرہ کی جو شروع کی 20 آیات ہیں، ہم لوگوں نے 5 آیات تو پڑھی تھیں. تو پھر میں نے کہا تھا کہ جو آیت نمبر 20 تک آپ لوگوں نے اس کو دہرانا ہے. تو آپ نے میں سے کس کس نے اس کو دہرایا تھا 3 دنوں میں؟ جمعہ، ہفتہ اتوار. ہاں جی، کسی نے دہرایا ہے ان کو تلاوت کے دوران میں سوچا ہو، یا نماز کے دوران میں، یا دعائیں پڑھتے ہوئے؟ یس پلیز. کسی ایک بندے نے اس کی پریکٹس کی ہو، یا کوئی ایسا سوال ان چیزوں کے اندر غور کرنے کے دوران میں آپ کے ذہن میں پیدا ہوا ہو؟ چلیں کوئی بات نہیں، ان شاء اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ آپ کی عادت ہو جائے گی مشق کرنے کی، پریکٹس کرنے کی. دیکھیں مجھے الحمدللہ کوئی 8-10 سال ہو گئے ہیں ان چیزوں کو پڑھتے پڑھاتے ہوئے. اب بھی جب بھی کبھی بھی بعض اوقات قرآن کی تلاوت کا موقع ملتا ہے یا حدیث ہم پڑھتے ہیں، تو جو چیزیں ہم یہاں دہرا رہے ہوتے ہیں وہ دیکھیں سب چیزیں وہ ذہن میں ہمارے گردش کر رہی ہوتی ہیں. ہم اس کو ساتھ ساتھ اس کی مشق کر رہے ہوتے ہیں. ابھی بھی بعض اوقات ایسی چیزیں آ جاتی سامنے کہ اب بھی ہمیں ان کا پتہ نہیں ہوتا ہے، ہمیں اس کو بار بار پھر دیکھنا پڑتا ہے. تو یہ چیزیں یاد تب رہتی ہیں جب ہم ان کی پریکٹس کریں گے، ان کی ہم مشق کریں گے، ان کو ہم بار بار ریوائز کریں گے، دہرائیں گے. اور بہت آسان طریقہ ہے، کیونکہ ہم میں سے ہر بندہ روزانہ 1 صفحہ، 2 صفحہ، 4 صفحے، 1 رکوع، ہم میں سے ہر بندہ قرآن پڑھتا ہی پڑھتا ہے. نہ پڑھے تو ہم نے نماز میں اس کو پڑھنا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا سب سے آسان طریقہ کار یہ ہے کہ ہم 1 آیت لے لیں، 2 آیت لے لیں، 3 آیتیں لے لیں، ہم ان کو ایک ایک لفظ کو حل کرنے کی کوشش کرتے رہیں. تو دیکھیں کوئی بندہ بھی اس چیز کو پہلے دن سیکھتا نہیں ہے. ہم پہلے دن کوشش کریں گے، ہم سے نہیں ہوگا. دوبارہ کوشش کریں گے 2 دن کے بعد، 3 دن کے بعد، 5 دن کے بعد، ہفتے کے بعد. ممکن ہے آپ ہفتے کے بعد صرف 1 لفظ سیکھیں، تو 10 دن کے بعد آپ 1 جملہ سیکھیں گے، پھر 2 ہفتے کے بعد آپ 4 جملے سیکھیں گے. اس طرح انسان آہستہ آہستہ سیکھتا ہے. اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں، جو ہمارے گھروں میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں، کوئی بچہ بھی پہلے دن سے ہی، پہلے قدم اٹھاتے ہی وہ چلنا نہیں سیکھتا ہے. ٹھیک ہے، ہم اس کو کوشش کرتے ہیں، ہاتھ پکڑتے ہیں، انگلی پکڑتے ہیں، چلاتے ہیں، پھر وہ گرتا ہے، ہم اس کو تھام لیتے ہیں، پھر لڑکھڑاتا ہے، پھر 2-4 قدم اٹھاتا ہے، پھر گرتا ہے، پھر گھسٹتا ہے، پھر اٹھتا ہے. یعنی وہ کئی بار گرنے کے بعد پھر وہ جا کے چلنا شروع کرتا ہے. تو زندگی کے اندر ہم جو بھی سیکھتے ہیں یہی اس کا نیچرل طریقہ ہے، پروسیس ہے. لیکن ایک جو ہوتا ہے نا مصنوعی پودا، اس کو آپ کہیں پر بھی لگا لیں، وہ ممکن ہے اس کی ظاہری خوبصورتی ہو، لیکن جو ایک قدرتی درخت ہوتا ہے نا، جس میں وہ قوت ہوتی ہے، فائدہ ہوتا ہے، اس کی چھاؤں ہوتی ہے، اس کی لکڑی کام آتی ہے، اس میں پھل لگتا ہے، وہ مصنوعی پودے سے سارے فائدے حاصل نہیں ہوتے ہیں. ایک مصنوعی پودے تو آپ روزانہ ہزاروں بنا لیتے ہیں فیکٹریوں کے اندر، لیکن ایک قدرتی درخت بننے کے اندر بعض اوقات مہینے اور کبھی کبھار تو پورے سال لگ جاتے ہیں. لیکن ہم جانتے ہیں زمین کے اندر جو گہری
جڑیں جمتی ہیں نا وہ جمتی ہیں قدرتی درخت کی. تو اگر ہم کوئی چیز نیچرل انداز میں کریں گے وہ ہماری ذات کا حصہ بن جائیں گی اور پوری زندگی ہمیں وہ چیزیں کام آئیں گی انشاءاللہ تعالی. تو آج سے ہم دوبارہ اسی مشق کو شروع کریں گے اور انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گا ٹائم نکال کر. ابھی کیونکہ ہمارے شرکا بہت کم ہیں تو بہت آسان ہے اس کورس کو پڑھنا. تو میں ہر بندے کو روزانہ میں آیات سینڈ کروں گا گروپ کے اندر بھی الگ الگ بھی, اور آپ لوگوں نے اس کو حل کر کے مجھے رپلائی روزانہ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی میں آج سے میں کام کروں گا روزانہ. وہ بہت آسان ہوتا ہے یہ کام کرنا, اس میں بہت زیادہ لگ جاتے ہیں تو 5-10 منٹ لگ جاتے ہیں. تو آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے اس کی دہرائی کرنی ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی یہ بہت آسان ہو جائے گا. اوکے یہاں تک کسی کے ذہن میں پچھلے اسباق میں سے کوئی بھی سوال وغیرہ ہے تو آپ لوگ پوچھ لیں, پھر ہم آگے چلتے ہیں. ایک دفعہ پچھلے اسباق ریوائز کروا دیں دوبارہ. ہاں وہ ہم کریں گے انشاءاللہ. ہم دیکھیں حافظ صاحب ہم آج بھی اور باقی جو ہمارے 4 دن اس ہفتے کے اندر ہیں ہم کوشش کریں گے ہم دوبارہ ان چیزوں کو پڑھیں. ان کو ہم پختہ کرنے کے بعد مشق کرنے کے بعد پھر ہم آگے چلیں گے انشاءاللہ, کیونکہ یہ چیزیں ہماری بنیاد ہیں. اگر یہ چیزیں میں کوئی کمی رہ گئی تو پھر آگے جا کے مشکل آ جائے گی. تو اس کو ہم دہراتے ہیں دوبارہ سے. ہم لوگوں نے پڑھا تھا لاسٹ ٹائم اس آیت تک, آیت نمبر 5 تک. ہم نے ابھی کیا کرنا ہے, ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے ہر آیت میں سے ہر لفظ میں سے ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ لفظ معرفہ ہے یا نکرہ ہے. آپ کو یہ نظر آ رہا ہے پیج لکھا ہوا ہے معرفہ نکرہ مذکر مؤنث جی نہیں. ہم نے ہر لفظ کو, لفظ مراد ہے وہ اسم ہو فعل نہ ہو. ٹھیک ہے, اور آہستہ آہستہ آگے جا کے آپ جان لیں گے کہ اسم کیا ہوتا ہے فعل کیا ہوتا ہے. تو ہم نے یہ تلاش کرنا ہے کہ اسم وہ معرفہ یا نکرہ ہے. بہت آسان ہے لیکن اس سے ہماری پریکٹس ہوگی. تو ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ لفظ معرفہ نکرہ ہونے کے ساتھ ساتھ مذکر اور مؤنث بھی ہے کہ نہیں. تو ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ جمع ہے یا واحد ہے. وہ اگر جمع ہے تو جمع سالم ہے یا جمع مکسر ہے, وہ کون سا جمع ہے. ٹھیک ہے, بعض اوقات وہ مؤنث کا جمع ہوتا ہے, مسلمات جنات قانتات طیبات کی طرح. پھر ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے اس لفظ کے اندر کہ اس کے اعراب کیا ہے, وہ رفع ہے نصب ہے یا جر, یعنی کہ مرفوع بن رہا ہے منصوب بن رہا ہے یا مجرور کیا بن رہا ہے وہ. اور اگر مجرور ہے تو ہم اس کے 2 اسباب پڑھ چکے ہیں, یا تو مضاف الیہ ہوتا ہے مجرور لفظ, اور مضاف الیہ نہیں ہے تو اس سے پہلے حرف جر ہوگا. تو ہم لوگوں نے حروف جارہ بھی دیکھنے ہیں. اور پھر ہم لوگوں نے پڑھا تھا ضمیر کو. ہم نے پڑھا تھا کہ ضمیر جو ہے اس کے 3 طرح کے استعمال ہوتے ہیں, یا آئے گی یہ فعل کے ساتھ. تو ابھی ہم نے اس کو پڑھا نہیں ہے, اس کو ہم چھوڑ دیں گے فی الحال. ہم فی الحال اس مرحلے پر یہ دیکھیں گے کہ ضمیر جو ہے وہ اسم کے بعد آئے گی تو اس کا ترجمہ ہم کیا کریں گے, اور اگر حرف جر کے بعد ضمیر آ جائے تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا. ہم نے پڑھا تھا کہ اگر ضمیر اسم کے بعد آئے تو اس کو ہم کہتے ہیں مضاف مضاف الیہ, ترجمہ کریں گے کا کے کی کا یا را رے ری. اگر حرف جر کے بعد آئے تو ہم نے وہی حرف جر والا ترجمہ کرنا. تو ہم نے ہر آیت کے اندر ہر لفظ کے اندر یہ ہم نے 7-8 چیزیں دیکھنی ہیں انشاءاللہ تعالی. ابھی ہم آج پڑھیں گے, کل پڑھیں گے, 2 دن بعد پڑھیں گے, تو یہ چیزیں آپ کے لیے بہت آسان ہو جائیں گی. بہت آسان ہے یہ, اس میں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اوکے ہم ان آیات میں سے ہم فی الحال ان الفاظ کو لیں گے ہم جو پڑھ چکے ہوں گے. ٹھیک ہے, میں پڑھتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. تو انا ابھی تک ہم نے اس کو پڑھا نہیں, اس کو چھوڑ دیں گے. الذین اس کو ہم چھوڑ دیں گے, کفروا یہ فعل ماضی چھوڑ دیں گے اس کو. سواء سواء دیکھیں جو اسم ہے اس کو پہچاننے کا جو طریقہ کار کیا ہے, اس کی آپ یوں سمجھ لیں. میں لکھتا ہوں یہاں پر, کسی بھی اسم کو یعنی ہم جب مشق کریں گے ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ ہم کس کو تلاش کریں مشق کے دوران میں. تو ہم نے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ کسی اسم کے آخر میں تنوین تو نہیں آ رہی ہے, یعنی اس کے اوپر 2 پیش ہوں, ٹھیک ہے, یا 2 زیر ہوں, یا 2 زبر آ جائیں. ایک تو یہ
ٹھیک ہے. ہم نے اس کے آخر میں تنوین دیکھنی ہے. تنوین ہے تو اسم ہوگا. تو وہ معرفہ بھی بن سکتا ہے، نکرہ بن سکتا ہے، مذکر بن سکتا ہے، مؤنث بن سکتا ہے، اور واحد جمع سب بن سکتا ہے پھر وہ. اور دوسرا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے اوپر الف لام آیا ہے کہ نہیں. الف لام ہوگا وہ بھی اسم شمار ہوگا. اور نمبر 3 یہ ہے کہ اس سے پہلے حرف جر ہے کہ نہیں. اس سے پہلے حرف جر ہے کہ نہیں. تو فی الحال اس مرحلے پر اور بھی چیزیں اس میں ہیں، تو ہم لوگوں نے یہ 3 چیزیں تلاش کر کے اس کی مشق کرنی ہے. کسی اسم کے آخر میں آ جائے تنوین، یعنی کہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش آ جائیں، یا اس کے شروع میں الف لام آ جائے، یا اس کے شروع میں حرف جر آ جائے. ہم نے بھی دیکھنا ہے کیسے کریں گے. ہم فرض کریں سواء آ گیا ہے، آخر میں آ رہی ہے تنوین، 2 پیش ہیں، تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ کیا ہو جائے گا؟ اسم ہوگا. اسم ہو جائے گا. شاباش. اب اسم تو ہے، ابھی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے، واحد ہے یا جمع ہے. کون بتائے گا؟ مونس ہے، مونس ہے بھائی. مؤنث. شاباش ٹھیک ہے. اور نکرہ ہے. نکرہ ہے. اور واحد ہے یا واحد جمع ہے. ہے؟ واحد ہے. واحد. واحد ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے اندر کوئی جمع کی علامت نہیں ہے. سواء کہتے ہیں برابر ہونے کو، برابر ہونا. ٹھیک ہے، اس کا اعراب کیا ہو جائے گا؟ یہ مرفوع ہو جائے گا بھائی. مرفوع ہو جائے گا. شاباش ٹھیک ہے، ویری گڈ. مرفوع. مرفوع ہو جائے گا. ویری گڈ. شاباش. آگے چلتے ہیں. علیہم، اس میں دیکھیں اللہ کے اس میں کیا ہو جائے گا؟ اللہ. اللہ حرف جر. حرف جر. شاباش. تو اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پر پر. اور ہم کیا ہو جائے گا؟ ضمیر ضمیر. ٹھیک ہے. اور ہم کا مطلب کیا ہے؟ ان سب کے لیے. سب کے لیے، ان وہ. سب کے لیے، ہاں سب وہ. پر. ٹھیک ہے، ان سب پر. ان سب پر. ٹھیک ہے، علیہم ان سب پر. تو ہم کہیں گے اللہ حرف جر ہے اور ہم یہ ہو جائے گا مجرور. اللہ حرف جر اور ہم ہو جائے گا مجرور. ٹھیک ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہوگا؟ ضمیر آ گئی، اب ہم نے ضمیر لکھ لیں گے. یہاں پر ہم لکھتے ہیں علیہم. ابھی آپ کوشش یہ کریں گے، یا تو اپنی کاپی پہ لکھ لیں. آپ کاپی پہ نہیں لکھتے ہیں تو آپ زبانی کوشش کر کے وہ 8 ضمیریں پڑھ لیں گے. آپ کہیں گے علیہ، علیہا، علیہم، علیکا، علیکی، علیکم، علیہ، علینا. جب ضمیریں پڑھیں گے تو آپ کو ہر ضمیر کا ترجمہ آنا چاہیے. یس، کون سنائے گا یہاں سے؟ شاباش، کوشش کریں. علیہم، علیکی، علیکم، علینا، علیہ. شاباش. اور اس کے علاوہ کون سنائے گا؟ علیہم، علیہ، علیہا، علیہا، علیہم، علیکا، علیکی، علیکم، علیکی، علینا. علیہ، علینا. شاباش، ویری گڈ، ماشاءاللہ. اور اس کے علاوہ کون سنائے گا؟ شاباش، کوشش کریں. دیکھیں، شرمائے نا. آپ لوگوں نے غلطی کرنے سے کوئی شرم محسوس کرنی. ہم ایک ایز اے فیملی یہاں پر ہیں، ممبر ہیں. ٹھیک ہے، ہم پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں. ابھی ہم نے غلطی کر لی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن کل ہم جب کسی اور کو پڑھائیں گے نا، تو وہاں ہماری کوئی غلطی قابل قبول نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی ہمیں شرم نہیں ہے. آپ 10 بار غلطی کریں گے، ہم غلطی کے بعد جب اس کو ٹھیک کریں گے، وہ آپ کا سیکھنے کا آغاز ہوگا. وہ تو مجھے سنائیں. شاباش. علیہ ہو علیہم، گیا. اور علینا، علیہ، علیہ، علینا، اوکے، علیہ. دیکھیں. شاباش، ویری گڈ، ماشاءاللہ، بہت اچھا. میں نے پڑھا تھا کہ ہم لوگوں نے یہ 8 ضمیریں یاد کرنی ہیں. 8 ضمیریں. ٹھیک ہے، ہوا ہے، یا ہے، ہم ہے، انتا ہے، انتی ہے، انتم ہے، انا اور نحنو. تو جب یہ ضمیریں آتی ہیں اسم کے بعد، فعل کے بعد، ان کی شکل یہ بن جاتی ہے: ربہ، ربہا، ربہم، ربکا، ربکی، ربکم، ربی، ربنا. دیکھیں، یہ ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ آپ کی پریکٹس ہو جائے، اور جیسے ہی لفظ آپ کے سامنے آئے فوراً آپ اس کا ترجمہ کر سکیں.
ترجمہ کریں گے اس کا، ربہ کا اس کا رب، ربہا اس لڑکی کا رب، ربہم ان سب کا رب، ربو کا تمہارا رب، ربو کی تمہارا رب لڑکی کا، ربکم تم سب کا رب، ربی میرا رب، ربنا ہمارا رب. ٹھیک ہے، بالکل اسی طریقے سے ہم نے ہر حرف جر کے ساتھ لگانی ہے ضمیر. میں لکھتا ہوں دوبارہ یہاں پر دیکھیں آپ، میں کہتا ہوں علیہ، ترجمہ کریں گے اس پر، یعنی اس کسی لڑکے یا مرد پر، اور علیہا اس عورت پر، علیہم ان سب پر. آپ کو یہ نظر آ رہا ہے میں جو لکھ رہا ہوں؟ جی آ رہے ہیں. اوکے، آگے کیا ہو جائے گا؟ علیہ کا، علیہ کا، پھر علیہ کی، پھر کیا ہو جائے گا؟ علیکم. ہم جب یہ لکھ رہے ہوں گے یا دہرا رہے ہوں گے تو ہمارے ذہن کے اندر ترجمہ گھومنا چاہیے. ہم کہیں گے علیہ اس پر، علیہا اس عورت پر، علیہم ان سب پر، علیکا تم پر، علیہ کی تم ایک عورت پر، علیکم تم سب. ہم کہتے ہیں نا کہ السلام علیکم، السلام علیکم. یا ہم کہتے ہیں تشدد کہتے ہیں نماز میں، السلام علیک یا ایھا النبی، السلام علیکہ اے نبی آپ پر سلامتی ہو، اکیلے کے لیے. ہم کہتے ہیں السلام علیکم تم سب پر سلامتی ہو. تو یہ سلام کو لفظ آپ یاد کر لیں، تو علیکم تم سب پر. ہم نماز پڑھتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، رحمت اللہ کیا ہو جائے گا؟ یہ ہو جائے گا مضاف مضاف الیہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت، تم پر سلامتی ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو. ٹھیک ہے، علیکم ہو گیا، پھر ہو جائے گا علیہ، ہو جائے گا علیہ، پھر لاسٹ میں ہو جائے گا علینا ہم سب پر. علیہ مطلب ہے مجھ پر، علینا ہم سب پر. واضح یہ بات یہاں تک کلیئر ہے؟ جی اوکے شاباش. آگے چلتے ہیں. انذرتہم یہ فعل ماضی، اس کو ہم چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے، عملم کو چھوڑ دیں گے. تنذرہم یہ فعل مضارع ہے، لا یؤمنون فعل مضارع، اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. ختمہ، ختمہ فعل ماضی، اس کو چھوڑ دیں. اللہ، یس اللہ کیا ہو جائے گا؟ کون بتائے گا؟ یہ بتائیں کہ اسم ہے یا فعل ہے لفظ اللہ؟ اسم ہے. اسم، شاباش. ٹھیک ہے، ہم پڑھ چکے ہیں لفظ اللہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، جو پوری کائنات کی جو خالق ذات ہے اس کا نام اللہ ہے. اوکے، بتائیں کہ یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ معرفہ ہے. معرفہ، شاباش. بتائیں کہ معرفہ یہ کیوں ہے؟ یہ کون سا معرفہ ہے؟ ہم نے معرفہ کی دو پڑھی تھی قسمیں. ایک وہ معرفہ جس کے شروع میں الف لام آتا ہو، دوسرا کیا تھا؟ کسی بھی چیز کا نام. ہاں جی. ٹھیک ہے، خالد ہے، محمد ہے، ذیشان ہے، اسلم ہے، عبید ہے، کوئی بھی جو نام ہوگا وہ علم ہوگا، اس کو علم کہتے ہیں، معرفہ ہوگا. تو لفظ اللہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اس لیے یہ معرفہ ہے. شاباش. اس کا اعراب کیا ہو جائے گا؟ مرفوع. مرفوع، شاباش. کیوں مرفوع ہے؟ پیش آ رہا ہے. اور یہ بتائیں کہ واحد ہے یا جمع ہے؟ یہ واحد ہے بھائی. واحد ہے. اور یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مذکر ہے بھائی. مذکر، شاباش، ویری گڈ. ٹھیک ہے، تو اس طرح آپ نے ہر لفظ دیکھنا. آگے ہے الا. الا کیا ہو جائے گا؟ حرف جر، شاباش، حرف جر اللہ تعالیٰ. الا مطلب کیا ہے الا کا؟ پر. گڈ. آگے ہے قلوبہم. قلوب کہتے ہیں دلوں کو، قلب کہتے ہیں دل کو، اور قلوب یہ ہے جمع ہے، جمع مکسر، دل، زیادہ دل. ٹھیک ہے، دیکھیں میں لکھتا ہوں یہاں پر قلب، جمع بن جائے گا قلوب، قلوب. دیکھیں ہم نے اس کے آخر میں واو نون یا نون کا اضافہ نہیں کیا ہے. ہم پڑھ چکے ہیں نا، کسی اسم کے آخر میں اگر واو نون آ جائے یا نون آ جائے ہم اس میں کہتے ہیں جمع سالم. اگر واو نون اور یا نون کے علاوہ بنتا ہے جمع، اس کو ہم کہتے ہیں جمع مکسر. ٹھیک ہے، تو یہ بن گیا ہے قلب سے قلوب، دل. اچھا، اب ہے ہم.
قلوبہم، ہم مطلب کیا ہے؟ وہ سب مرد. وہ سب مرد. شاباش، ویری گڈ. یہ ضمیر ہے، وہ سب مرد. ہم یہ پڑھ چکے تھے ایک رول کہ جب بھی کوئی اسم ضمیر کے ساتھ آئے تو کیا بنے گا؟ وہ کس کو یاد ہے؟ جب بھی کوئی اسم ضمیر کے ساتھ آئے تو کیا بنے گا؟ مضاف مضاف الیہ. شاباش، ویری گڈ. یعنی اسم کو بنائیں گے مضاف اور ضمیر ہو جائے گی وہ مضاف الیہ. میں نے لکھا تھا، یہ آ گیا. یہ آپ کو نظر آ گیا؟ یہ لال لائن اور پیلا اس میں پٹی لگی ہوئی ہے. واضح یہ پیج دیکھیں. جب بھی کوئی ضمیر اسم کے ساتھ آ جائے تو ہمیشہ مضاف اور مضاف الیہ بنیں گے. یس، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے پیج؟ اوکے. اب دیکھیں، یہ ہم نے مثال دی تھی، ربہ ربہا ربہم، ربکا ربکی ربکم، ربی ربنا. یہ سارے بن رہے ہیں مضاف مضاف الیہ. ترجمہ کریں گے کا کے کی کا، اس کا رب، اس عورت کا رب، ان سب کا رب. تو یہاں پر ہے قلوبہم، ان کے دل. ٹھیک ہے، قلوبہم قلوبہم، ان کے دل. یہ بات واضح ہے یہاں تک؟ بتائیں. شاباش. اوکے. اب دیکھیں، اگر ہم اس کو ملائم پڑھیں گے، قلوبہ قلوبہا قلوبہم قلوبکا قلوبکی قلوبکم قلوبی قلوبنا. ترجمہ کریں گے، اس کے دل، اس عورت کے دل، ان سب کے دل، اور تمہارے دل، تم سب کے دل، میرے دل، ہمارے دل. ٹھیک ہے، واضح یہ بات؟ یعنی جو لفظ ہے نا دل، یہ تو سیم رہے گا، ہم صرف ضمیر کا ترجمہ تبدیل کرتے رہیں گے اور لگائیں گے ترجمے کے اندر کا کے کی. اس کا دل، تمہارا دل، تم سب کا دل، میرا دل، ہمارا دل، ان کا دل، اس عورت کا دل، اس مرد کا دل. اس طرح ہم چینج کرتے رہیں گے. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ با پر زیر کیوں آئی ہے؟ یس، با پر زیر کیوں آئی ہے؟ یہ اعلیٰ کی وجہ سے. شاباش. دیکھیں، ہم پڑھ چکے ہیں حرف جر کے بعد اسم کے آخر میں ہمیشہ زیر آئے گی، جر آئے گی، اسم مجرور ہوگا. ٹھیک ہے، یاد رکھیں، جب بھی زیر آئے گی تو اس کے ہوتے ہیں دو اسباب. یا تو اس سے پہلے حرف جر ہوگا، حرف جر نہ ہو تو وہ اسم پھر مضاف الیہ بن رہا ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، اب ترجمہ کریں. علی قلوبہم، علی کہتے ہیں پر کو، قلوب کہتے ہیں دلوں کو، ہم کہتے ہیں ان کو. ہم کیسے ان کو جوڑیں گے آپس میں؟ ان کے دلوں پر. شاباش، ویری گڈ، ویل ڈن. اگر میں کہوں ہمارے دلوں پر، کیسے کہیں گے؟ علی قلوبنا. علی قلوبنا، ہم نے ضمیر تبدیل کرنی. شاباش، ویری گڈ. اگر میں کہوں کہ تم سب کے دلوں پر، تو قلوبکم، شاباش، قلوبکم. علی قلوبکم ہو جائے گا. ویری گڈ، ویل ڈن. اچھا دیکھیں، ممکن ہے آپ سوچیں کہ جی ہم تو ابھی صرف ایک آیت نہیں پڑھ سکے ہیں، بہت سلو چل رہے ہیں. یہی طریقہ ہے قرآن کی عربی سیکھنے کا، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے. ہم بالکل سلو چلیں گے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ جو چیز ایک بار آپ سیکھ لیں گے نا، وہ پھر کبھی آپ کو بھولے گے نہیں. بے شک ہم سلو چلیں. ٹھیک ہے، ہم نے سلو چلنا ہے لیکن ہم نے سیکھنا ہے. آگے ہے وَعَلَى سَمْعِهِمْ، دوبارہ واو کہتے ہیں اور کو. اللہ کیا ہے؟ حرف جر. حرف جر. شاباش. پھر دیکھیں آ رہا ہے سمعہم، کیا ہو جائے گا یہ؟ گڈ. ہم کہیں گے سمعی مضاف ہے، ہم ہو جائے گا مضاف الیہ. رول کیا تھا؟ رول یہ تھا کہ جب بھی کوئی اسم ضمیر کے ساتھ مل کر آ جائے تو اسم کو ہم کہیں گے مضاف اور ضمیر کو کہیں گے مضاف الیہ. ٹھیک ہے.
اچھا تو کون بتائے گا سمعہم کا ہم کیا ترجمہ کریں گے؟ سمع کہتے ہیں سماعت کو، کانوں کو. جی کون بتائے گا سمعہم کا کیا ترجمہ کریں گے ہم؟ یس کوئی بولے شاباش. ان کے کان. ان گڈ. سب کی ان کے ان کان. کے شاباش. کان اچھا اگر ہم ملائیں اللہ کے ساتھ تو کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ ان سب کے کانوں پر شاباش. ان سب کے کانوں پر یا ان کے کانوں پر. ٹھیک ہے. اب دوبارہ دیکھیں سمعی یہ عین پر زیر آ رہی ہے. ٹھیک ہے. زیر کیوں آئی ہے؟ حرف جر کی وجہ سے. شاباش ویری گڈ. اب دیکھیں ہم نے جو اعراب دیکھنا ہے، ہم نے اعراب دیکھنا ہے اسم کا، ہم ضمیر کا اعراب نہیں دیکھیں گے. ٹھیک ہے. ہم نے جو اعراب ہے وہ دیکھنا ہوگا اسم کا، ہم نے ضمیر کا اعراب نہیں دیکھنا ہے. یہاں پہ دیکھیں قلوبہم ہم نے کہا تھا کہ با کے نیچے زیر ہے. ہم نے میم ساکن تھا قلوبہم میں، ہم نے میم کی ساکن کو نہیں چھیڑا ہے. ہم نے کہا تھا کہ قلوب کے با پر زیر آئی ہے اللہ کی وجہ سے. یہاں بھی سمعی پر زیر آئی ہے عین پر اللہ کی وجہ سے، ان کی سماعت پر. ٹھیک ہے. اب آپ کیا کریں گے، دوبارہ آپ سمعی کے ساتھ پوری کی پوری 8 ضمیریں پڑھیں گے اپنی مشق کے لیے، دہرائی کے لیے. تو کون سنائے گا 8 ضمیریں؟ کون سنائے گا شاباش سمعی کے ساتھ؟ سمعہم، سمعہ، سمعہا، شاباش. سمعک، سمعکی، سمعکم، سمعی، سمعی. شاباش. سمعنا. آخری. ویری گڈ ماشاء ویری گڈ ویل ڈن. اچھا اور کون سنائے گا اس کے علاوہ؟ سنائے کوئی اور. سمجھا، سمعہ، سم کا، سم کی، سم کم، سمنا. شاباش ویری گڈ. اور اس کے علاوہ اور کوئی سنائے؟ سمعہ، 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 سمعہا، سمعکم، سمعکا، سمعکی، سمعکم، سمعنا، سمعی. ویری گڈ. اچھا اگر میں پوچھوں آپ لوگوں سے ان کا ترجمہ آپ تبدیل کیسے کریں گے، کون مجھے سنائے گا ترجمے کے ساتھ؟ ہر لفظ کا الگ الگ پڑھ کر اس کا ترجمہ ساتھ سنانا. کون سنائے گا؟ سمع کہتے ہیں کانوں کو. یہ سمعہ کیا ترجمہ کریں گے؟ سمعی ہمارے مرد کا، سمعہا اس مرد کے عورت کان. کا کان، سمعی کوئی ایک بندہ سنائے، کوئی ایک بندہ پڑھے. شاباش. سمعہم ان سب کا کان، سمعی کا تمہارا کان، سمعی کی تم عورت کا کان، سمعی کم تم سب کے کان، سمعنا ہمارا کان، سمعی میرا کان. شاباش ویری گڈ. کوئی اور سنائے گا اس کے ساتھ ساتھ؟ یس کون سنائے گا ترجمے کے ساتھ؟ سمعہم ہمارے کان، ہاں ان کے کان. سوری، سمعہم ان کے کان، جی ہاں. سمعہ ہمارے شاباش. کان، ہاں اس کے کان. اس کے کان، سمعہا اس عورت کے کان، شاباش. سمعہم ہم سب کے کان، ہاں، ان سب کے کان. دیکھ ہم ہے نا، ہم وہ سب. ان سب کے کان. ہاں جی. سمعہ کا جی ہاں. اس کے کان، تمہارے کان. نہیں ہمارے کان، تمہارے کان. سمع کا تمہارے، تمہارے کان. سمعہ کا تمہارے کان، سمع کی جی. تم عورتوں کے کان، تم عورت کے کان. جی تم عورت کے کان، سمعکم تم سب کے کان، شاباش. ہمارے کان، سمع سمعی سمعی میرے کان. میرے کان. شاباش.
دیکھیں ماشاءاللہ آپ نے کوشش کی، کہیں گے غلطی آئے گی، ضرور غلطی آئے گی، لیکن 2 بار پڑھیں گے، 3 بار پڑھیں گے، 5 بار پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ یہ غلطیاں کم ہوں گی، آپ سیکھ جائیں گے۔ تو دیکھیں بے شک ہم غلطی کریں، ہر انسان غلطی کرنے کے بعد سیکھتا ہے، اس میں کوئی ہم نے شرمانا ڈرنا نہیں ہے۔ 10 بار ہماری غلطی آ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، 20 بار آئے، ہم 100 بار اس کو دہرائیں گے، لیکن ہم نے اس کو سیکھ کے آگے چلنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ آگے چلتے ہیں، وعلا آگے دوبارہ، اللہ کیا ہو جائے گا؟ وا اور اللہ پر شاباش، اللہ پر واو اور ابصارہم، ابصار کہتے ہیں آنکھوں کو، کیا ہو جائے گا یہ؟ ہماری آنکھیں، ہاں ہماری نہیں ہے، ہم ہے یہ، وعلی ابصارہم، ہم سب کی ہاں آنکھوں پر۔ ان سب کی آنکھوں پر، ٹھیک ہے، ہم ہو جائے گا وہ سب لوگ۔ اگر آخر میں نہ نون الف نہ آ جائے تب ہم کہیں گے ہماری آنکھیں۔ اچھا کون سنائے گا ابصار سے؟ یس، ابصار کے ساتھ تمام ضمیریں کون پڑھے گا؟ ابصاری ابصارو ہی، ابصار، ابصارو کا، ابصارو کی، ابصارکم، ابصارو، ابصاری، ابصارنا۔ شاباش، ویل ڈن، ماشاء اللہ، بہت اچھا۔ اور کوئی سنائے گا اس کے ساتھ ساتھ؟ ابصارہ، ابصارها، ابصارهم، ابصارک، ابصارکی، ابصارکم، ابصاری، ابصارنا۔ شاباش، ویل ڈن، ماشاء اللہ۔ کوئی اور سنائے اس کے علاوہ؟ کہا ابصارہم، ابصارکا، ابصارکی، ابصارکم، ابصاریہ، ابصارنا۔ ابصاری ہم کہیں گے ابصاری، ٹھیک ہے، ابصار یا نہیں کہیں گے، ابصاری کہیں گے، صرف یا پر آئے گا جزم، سکون آئے گا، میری آنکھیں۔ شاباش۔ اب دیکھیں ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے ہر اسم کے ساتھ ضمیریں ہیں اگر آتی ہے قرآن کے اندر، ہم کوشش یہ کریں گے ہم ان ضمیر کو تبدیل کر کے 8 کی 8 ضمیریں پڑھیں گے اور ہم اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور جب ترجمہ کریں گے لگائیں گے کا کے کی یا را رے ری، کیونکہ یہ بنتے ہیں مضاف مضاف الیہ۔ ہم کہیں گے ابصارہ، اس کی آنکھیں، ابصارہا، اس عورت کی آنکھیں، ابصارہم، ان سب کی آنکھیں، ابصارکا، تمہاری آنکھیں، ابصارکی، تم عورت کی آنکھیں، ابصارکم، تم سب کی آنکھیں، ابصاری، میری آنکھیں، ابصارنا، ہماری آنکھیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہم ملائیں گے آپس میں، ہم کہیں گے ان کی آنکھوں پر، ان کی آنکھوں پر، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، شاباش، غشاوتن، یہ کیا ہو جائے گا؟ بتائیں، معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ نکرہ، نکرہ، شاباش۔ نکیر اور اگر اس کو ہم بنائیں معرفہ، کیسے بنائیں گے؟ الغشاوہ شاباش، الغشاوتو، کہیں گے الغشاوتو، گڈ۔ غشاوہ کہتے ہیں پردے کو، دبیز پردہ، موٹا پردہ۔ اچھا آگے بتائیں کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مؤنث ہے بھائی، مونس، اچھا مؤنث کیوں ہے یہ؟ دو زبر، دو پیش آ رہی۔ تا، ہم کہیں گے اس کے آخر میں گولتا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، جو گولتا ہے یہ مؤنث کی سب سے مشہور علامت ہے، کسی اسم کے آخر میں گولتا کا آ جانا۔ یہ بتائیں کہ یہ واحد ہے جمع ہے؟ جمع، جمع کیسے ہے؟ واحد ہے سر، واحد ہے، ٹھیک ہے، مؤنث ہے، واحد ہے۔ اگر اس کو میں بناؤں جمع، کیسے بناؤں گا؟ ہم کہتے ہیں شاباش، یس، الف تا آئے گا، گڈ۔ ہم مؤنث کے جمع کے لیے ہم لگاتے ہیں آخر میں الف اور تا۔ ہم نے کہا تھا کہ مسلمتن سے مسلماتن، مؤمنتن سے مؤمناتن، طیبتن سے طیباتن، تو یہ ہو جائے گا غشاوتن سے غشاواتن۔ میں لکھ لوں یہاں پر تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ ہم نے کیسے اس کو بنانا ہے مؤنث سے جمع۔ لکھتا ہوں غشا
वतुन, गिशावतुन, तो हम इसके आखिर में अलिफ ता लगा दें, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा गिशावतुन, गिशावातुन। हमने आखिर में क्या किया है, अलिफ और ता लगा दिया है। मैंने पढ़ा था मुस्लिमातुन, कानितातुन, काइमातुन, तय्यिबातुन, तय्यिबातुन, वगैरह वगैरह। अच्छा, ये हो गया। अब बताएं कि इसका एराब क्या है। गिशावतुन का एराब क्या हो जाएगा, रफा, नसब या जर? रफा भाई, रफा। रफा, ठीक है। इंशाल्लाह आगे जाके हम सीखेंगे कि ये रफा क्यों आया है, यहाँ पर जबर और जेर क्यों नहीं आई, सिर्फ पेश क्यों आई है, इसको हम पढ़ेंगे आगे जाके इंशाल्लाह ताला। आगे है वलहुम, वाव मीन्स और, लहुम क्या हो जाएगा, ज़मीर लहुम क्या है, लाम। यस, हुम तो जमीर है, लेकिन लाम क्या है, हर्फ जर है, हर्फ जर लाम है, है। शाबाश। हरफ जर और लाम का मतलब क्या होता है, के लिए। लाम मतलब होता है के लिए। हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तारीफ है अल्लाह के लिए। ओके, तो हुम का क्या तर्जमा करेंगे हम यहाँ पर, हुम मीन्स वो उनके सब, हाँ, उन सब के लिए या उनके लिए, शाबाश, उनके लिए। अच्छा, अभी यहाँ पर भी आपने क्या करना है, आपने लाम के साथ तमाम जमीरों को मिलाना है, 8 की 8 जमीरों को। ये कौन मिला के पड़ेगा, वलहुम, वाव छोड़ दें, वलहु, वाव छोड़ दें, ठीक है, सब लाम मिलाएं, लाम के साथ लहू, 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 लुहा, लहा, लहू, आगे लहुम, शाबाश, लकी, लका, लका, लकी, लका, लकी, लकुम, लकी, लुना, ली ओ लना, ली ली, लना, ठीक है। अच्छा, कोई और कौन सुनाएगा इसके अलावा, कौन सुनाएगा इसके अलावा, सुनाएं। लकुम, लही, लना। लही कहाँ से आ गया, दोबारा सुनाएं शुरू से, लहू, लहू, लहा, लहुम, लका, लकी, लकुम, ली, ली, लना। शाबाश। देखिए मैं लिखता हूँ, गुड, लहू हो गया, ठीक है। लहू तो मैं करेंगे उसके लिए, फिर है लहा, उस औरत के लिए, लहुम, उन सब के लिए, लका, तुम्हारे लिए, लकी, तुम औरत के लिए, और लकुम, तुम सब के लिए, फिर है ली, मेरे लिए, और लना, हमारे लिए, ठीक है। लहू, लहा, लहुम, लका, लकी, लकुम, ली, लना। तो ये आपने याद रखनी है 8 ज़मीरें। इसकी तरतीब से पढ़ना ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक बार आप तरतीब से याद कर लेंगे तो आपको जो आपकी रवानी है ना, वो हमेशा कायम रहेगी वो, ठीक है। आपकी गुफ्तगू में एक फ्लो आ जाएगा, रवानी आ जाएगी, तो बहुत आसान हो जाएगा। यस प्लीज़, यहाँ तक कोई भी सवाल आपके जहन में? तो इंशाल्लाह हम हर अभी अगली क्लासों के अंदर इस तरह हर लफ्ज़ को एक एक आयत से हम इसकी मशक करेंगे। यस, यहाँ तक कोई भी सवाल? ओके, तो कल मैं आप लोगों को भेजूंगा होमवर्क, आप लोगों ने उसको हल करके मुझे वापस सेंड करना है।